آج معجبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھی جس کا ایک بازو معجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈولکی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ معجبین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر معجبین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ شروع کرے بولی اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ 7 لاکھ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ نہیں اللہ پاک، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ مجھے موت دے دے۔ میں اس زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دے۔ ان بیڑیوں سے بچا لے مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑے۔ آپ تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میری عزت کی حفاظت کر مجھے یہاں سے بچا لے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے۔ لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی۔ 10 لاکھ ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ معجبین کی بانچیں کھل گئی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ معجبین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ ایک، اللہ جی پلیز مجھے بچا لے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار ہی تھی۔ 10 لاکھ دو، اس کی سانس مدھم ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں۔ 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ 1000 بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو، دیر تک سوئے رہنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان میں جوں تک رینگ جائے۔ کوئی ڈول بھی پیٹے تب بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ پتہ نہیں کون سے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو۔ کل سے ہرگز نہیں اٹھانا میں نے، چاہے سوتی رہنا دوپہر تک۔ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے کا سارا گھر سنبھال لیتی ہیں، ماؤں کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو سورج سر پر آ جائے مگر تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹتی۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ ڈانٹ کھاتے ہوئے تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، اٹھانے نہیں لگی میں تمہارے آگے سے، ماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں اماں، وین نے آ جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، ابھی بکس بھی رکھنی ہیں۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اماں پھر سے شروع ہو گئی۔ ہاں تو کس نے کہا آدھی دوپہر تک سوتی رہا کر؟ کتنی بار کہا ہے رات کو ہر چیز تیار کر کے رکھا کرو، پر تجھے اثر ہو تب نہ۔ تو کہتی ہو کہ اماں کا کیا ہے، بولتی ہے تو بولتی رہے۔ ایک تو نکمی کم تھی کہ 2 اور میرے گھر میں آ گئے ہیں۔ اماں نے بابی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ بابی وہیں سے منہ بناتے ہوئے پلٹ گئی۔ بس کر دینا اماں، پکا آئندہ جلدی اٹھوں گی، اس نے ماں کے گلے میں بازو حمال کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ چل جلدی کر، تیار ہو جا، پھر شور مچاتا پھرے گی، اماں نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے تیار ہونے چل دی۔ وین کا وسل سنتے ہی وہ چادر اٹھا کر باہر آئی۔ اچھا اماں میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، اماں نے اس پر آئدل کرسی پر کر پھونکی۔ کچھ دنوں سے ان کا دل ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی عجیب سے وہم میں ہر وقت گرے رکھتے۔ عدن جب تک گھر سے باہر رہتی ان کا دل مختلف خدشات میں گرا رہتا۔ اب اس سے جاتے دیکھ انہیں پھر سے بے چینی لگ گئی تھی۔ اللہ کی امان میں انہوں نے ایک بار پھر
دور جاتی بہن کو دیکھا۔ محمد عالم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، نواب عالم اور میر عالم۔ نواب عالم جتنے فرمانبردار اور سلجھے ہوئے انسان تھے، میر عالم اتنے ہی نافرمان اور شیطانی صفت کے حامل تھے۔ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد محمد عالم نے تمام زمین اور جائیداد ان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ نواب عالم کے 3 بچے تھے، عبداللہ، حیدر اور عدن، جبکہ میر عالم کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں ہی آوارہ صفت اور گھٹیا مشاغل کے دل دادا تھے۔ نواب عالم کی جتنی قدر و منزلت تھی، میر عالم گاؤں کی اتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ آئے دن لڑائی فساد، زمینی جھگڑے، لوگوں کی بیٹیوں کو بلا وجہ تنگ کرنا، بہت سی حرکتوں کی وجہ سے صرف یہی خاندان ہوتا تھا۔ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے گاؤں والے مل کر انہیں گاؤں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ میر عالم کو دھچکا اس وقت لگا جب پنچایت کے اس فیصلے میں نواب عالم بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ کلب کی سیڑھی پر بیٹھا، وسکی کے گھونٹ پر گھونٹ بڑھ رہا تھا۔ اندر چل نہ، تو ادھر ہی بیٹھ گیا ہے؟ احمد نے اسے سیڑھی پر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نو، آئی ایم اوکے۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھر کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہوتی، لیکن نظریں اب بھی آنے جانے والوں پر مرکوز تھیں۔ وہ چاروں وہاں آنے والے لوگوں پر اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے ہنگم کہہ لگا رہے تھے۔ فرح نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے تیرا، پوچھ پوچھ کے احمد نے دوسری بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیو ہر، زہر لگتی ہے مجھے ایسی لڑکیاں۔ اس نے دوسری بوتل بھی منہ کو لگا لی۔ تو تجھے شہد کون سی لگتی ہے یہ بھی بتا دے، ارسلان نے بے ڈنگے انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری بوتل سے صرف چند گھونٹ لینے کے بعد ہی وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ یہ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نوابزادے تھے، ان تمام خوبیوں سے لبریز جو اپر کلاس کے اس ٹائپ کے کسی بھی لڑکے میں ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ نشے میں ارد گرد سے کافر کلب کی سیڑھی پر گرے پڑے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سوری میں آج لیٹ ہو گیا، دائم نے ڈائننگ ٹیبل کی چوٹ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، ہم عادی ہیں۔ طلال احمد کی بات پر وہ بدیسی نکال کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائم، آج مجھے سمیہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ دیر بعد سارہ نے کہا۔ تو چلی جائیے ممی۔ اس نے پوچھنے والی کون سی بات اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پوچھ نہیں رہی، میں بتا رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ نیہا کو شاپنگ کروانی ہے، اور اتنے دن سے تم ان کی طرف نہیں گئے۔ آخر منگیتر ہے وہ تمہاری، کچھ تو خیال کرو۔ اور پلیز مام، مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منگنی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں۔ میری اپنی بھی مصروفیت ہے، یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ جانتی ہوں میں اچھے سے تمہاری مصروفیات کو۔ انہوں نے دانت پہ سے ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے اب بھی پہلے والے انداز میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ سارہ کا دماغ کھول گیا۔ کول ڈاؤن پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ طلال احمد اور ناشتہ کرتے ماں بیٹی کی تکرار سن رہے تھے، ایک دم درمیان میں بولے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے بیٹے کا ہی دماغ ساتھ میں اسماعیل بھائی سے پوچھے کیا ہوا اسے۔ سارہ نے غصے سے کہا۔ ممی آپ اسکول سے بیٹھیے، میں اٹھ کر ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ کیا کرتی ہیں، بچہ نہیں ہے اب، وہ بڑا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا سب کچھ، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑا کرے۔ طلال نے تحمل سے انہیں سمجھایا، تبھی باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بچہ نہیں ہے اب وہ، اسٹڈیز کمپلیٹ ہے اس کی، جانتے بھی ہیں آپ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے وہ، کیا مصروفیات ہیں اس کی۔ سارہ نے پریشانی سے طلال صاحب کو دیکھا۔ ڈونٹ ورری، اس عمر میں اولاد ایسی ہوتی ہے، کرنے دے وہ جو کرتا ہے، سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ سمجھ جائے گا نہیں، آپ سمجھائیے اسے، کل سے اپنے ساتھ آفس لے کر جائیے، ذمہ داری جب سر پر پڑے گی تب ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سارہ نے پھر سے زور دیا۔ اوکے اوکے، جسٹ ریلیکس، بات کروں گا میں اس سے، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان کی بات سن کر سارہ بھی خاموشی سے جوس پینے لگی۔ شانزے آج وہ گاڑی پھر ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ عدن نے تشویش سے شانزے کو دیکھا۔
ہاں دیکھا تھا میں نے یار، حیرت والی بات ہے، آخر کون ہے اتنا بالغ جو 2 ماہ سے ہماری وین کا پیچھا کرے؟ ایسی بھی کیا دلچسپی کوئی بات ہے تو کلیئر کرے، اس طرح پیچھا کرنے کی کیا دکھ بنتی ہے؟ شانزے نے بھی پریشان سے کہا، ہاں نا، اور تمہیں تو پتہ ہے گاؤں میں چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ عدن کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھائی، اچھا ہے ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا، وہ بھی مفت میں۔ ہانیہ کی بات پہ وہ دونوں ہنس پڑی۔ چھٹی کے بعد بھی جب وہ سب وین میں آ کر بیٹھی تو وین کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کہیں سے گری کرولا نمودار ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، اسے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ شانزے نے غصے سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ دفع کرو تم، ہمیں کیا؟ وہ جو مرضی کرے، ہمارا پابند تھوڑی ہے وہ۔ اندر سے تو عدن کا دل بھی کانپ رہا تھا، مگر بظاہر اس نے مضبوطی سے کہا۔ سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسے ہی تھی کہ اس کا گھر ہی سب سے آخر میں آتا تھا اور وہ کار اکثر گاؤں سے باہر ہی مڑ جاتی، مگر بعض اوقات وہ عدن کے وین سے اترنے کے بعد ہی واپس جاتی۔ ابھی وہ پریشانی سے شیشے سے باہر نظر آنے والے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کار بالکل وین کے برابر آ گئی۔ اس نے چونک کر اندر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور ذہن سے گاڑی آگے بگا لے گیا۔ اس کی صرف آنکھوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ مسکرایا ہے، آنکھوں کے علاوہ سارے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے مسکرانے پر وہ جی جان سے کام گئی۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ اب تک اسی کیفے میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی۔ ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ کر کہا، عدن کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں تو میں ٹھیک ہوں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک اسی حالت میں رہی۔ عدن کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک بھی جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا، نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی، آج سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے، پھر آج؟ اماں کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ٹھیک ہو ماں، بس آج دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتانا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا، کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو کہیں ہے پریشان ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوف اماں، آپ کے تو CID والی نظر ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کے، اس لیے سوچتی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈی کا برڈن ہے اور کچھ نہیں۔ ماما اتنی ٹینشن نہ لیا کرے۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سارا رکھ کر لیٹ گئی۔ مما کے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے واقعی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آئی کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا جب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ ماں کی گود میں سر کے سوچ رہی تھی، میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچے ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سر توڑ جائے تو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ مما کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں خریدا۔ دائم، تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، دلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب فری ہو تو کل سے آفس جوائن کرو۔ انہوں ڈیڈ، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا، طلال احمد نے پورے مداخلت کی۔ اچھا تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں میں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ وہ ہونہار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، الیکشن سر پر ہمیں آفس کو
پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم اب آفس جوائن کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے، بہت مانگ ہے اس کی پروڈکٹس کی، فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک اسے خود دیکھو۔ سب سے پہلے تو مشینری رینیو کرواؤ، نئی ٹیکنیکس کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو تو وہ ڈبل پراپر دے گی۔ اس کا مطلب آپ نے ممی کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سے شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں کہہ کر لگا ہاتھ پہ، حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو 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 مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالے گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سراہ لایا، اس سے مانتے دے کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک جو کرتی رہتی تھی۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹپیکل ہتھوں تھے، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھی، تبھی ان کی پریشانی میں اب اضافہ ہو رہا تھا، حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہتی، اس لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریل اور نامور سیاستدان تھے، ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایا، سارم اور دائم۔ ریان اور عنایا دونوں شادی شدہ تھے، شادی کے بعد ریان کراچی جبکہ عنایا اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سارم بھی انگلینڈ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ ابھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی وہ بھی سارم کی طرح باہر سے ہی ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا، ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا، اس نے یہی رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سارا واپس آ رہا ہے، شام کی فلائٹ سے سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں گھر آ رہا ہے؟ وہ پابندی ہے کیا اس کے آنے پہ؟ اف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہے۔ میں یہ پوچھا تب ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ تھوڑی کہا ہے کہ وہ کر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کے چاند تیزی سے رہتے ہیں، پھر ہی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، لیکن تم اپنے آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ آئی کین رن اٹ آن مائی بی ہاف۔ وہ انگلی میں کی چین گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم سے اس کی گاڑی بنتی تھی، وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈلی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کے آتے ہیں وہ آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ رات کو اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چیون گم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا، تب اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا، اس نے ارشنبیز سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین آن کی۔ اسکرین پر مجھے نام دیکھتے ہی ماتھے پر بال پڑ گئے۔ نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گیا، احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کیچ کیا۔ تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروف ہی ہوتا ہے، میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے،
ہل تو تو بھی گیا تھا وہاں جا کر، شارق نے اس کے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں پر جائے تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارق نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تمہاری مرضی، جب موڈ ہوا تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ ایک ہفتے بعد کالج آئے تھے اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا۔ جب شانزے نے اسے کہا، ہرگز نہیں، پاگل ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہے ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نا، منع نہیں کرو، وہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، دیر بالکل نہ ہو۔ کچھ پرسوش کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزے کہا، زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزے نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ قیامت میں سے حیران نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ تم پچھلا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تو پورا ایک ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزے، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں جگڑ چلنے لگی۔ ہمارے تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تو پھر یہ کیوں ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزے، واپس چل، مجھے بازار نہیں جانا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے ہیں، وہ سامنے ہی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل کو ہی اس کی سانس بحال ہوئی۔ شانزے اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتے ہیں میرے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نبٹ لیں گے۔ وہ کڑی سوچی تھی کہ شانزے نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلے، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہوگی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کے ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کر رہی تھی۔ او نو، اب کیا ہوا یار؟ وہ ریڈ بیگ تو وہیں پہ رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا اگر بہن آ گئی ہوئی تو۔ سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان، میں ابھی لائے، بس 1 منٹ میں دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہی سر پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بدر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ بھی پتہ چلی کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی کار کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ۔ وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھتے ہی اس کی زبان بند ہوگی۔ 1 منٹ کے اندر دفعہ ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون دوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کے ناک پر رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی اس ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ ہی سڑک پاتا رہا، پھر ہاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈ، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے۔ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہی ہوا تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھئی واہ، بڑے ٹھاٹ باٹ ہے لگتا ہے بچہ۔ راہ راست پا کے آنے والوں کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ واٹ اے پلیئر سرپرائز، کب
آیا تو بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تعاصات کے ساتھ کہہ رہا تھا، پرسوں ہی آئے ہو؟ آرزو سے ملنے چلا ہے؟ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں؟ انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے، ڈیڈ کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجرد کے برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا، گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے، آج بھی اتنے سال بعد اس کے سامنے تھا، چل اٹھ کہیں باہر چلتے، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا۔ وہ گھر میں اور گھر میں سب کیسے؟ سب ٹھیک ہے، سارم آیا ہوا ہے، کل سے وہ باتیں کرتے اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک ادن نہیں آئی، میرا دل ہو رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اماں آ جائے گی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، پہلے تو اس وقت تک آ جاتی ہے، پتہ نہیں آمرا کیوں نہیں، آج اتنے دنوں بعد ہو گئی ہے۔ وہ ظاہر ہے جو حرج ہوئے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بابی کی تسلی بابی اماں کا دل کانپتا ہے، ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتی، گھڑی کی سوئیں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی، مگر ادن کو نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئی۔ اب تو بابی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگی، اماں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں بابا عبداللہ بھی گھر آ گئے، ادن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں ابا کو دیکھتے ہی پپا کا رو پڑی، کیا چھٹی ہوئے تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں؟ وین کب کی آ کر واپس بھی جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ گاڑی نکالے، فوراً بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی، ان کا رخ ادن کے کالج کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اسے تو رستوں تک کا ٹھیک سے علم نہیں، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وہمیں سے اٹھانے لگے، اللہ نہ کرے اماں آپ بس دعا کریں۔ وہ بحریوں عافیت گھر پہنچے، بڑی کی نسبت چھوٹی بابی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرو، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے۔ ماں کی آنکھیں ایک پل بھی نہ سوکھی، عشاء کے بعد گاڑی کا وصل سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، بابا تھکے قدموں سے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے ادن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لے؟ اماں بے قراری سے ان کی طرف بڑھی، آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو بتائیے، کہاں ہے میری بچی؟ ہم نے سارا کالج چھان مارا مگر وہاں سوائے چوکیدار کے کوئی نہیں تھا۔ ادن کی تصویر دیکھنے پر اس نے بتایا کہ چھٹی سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا تھا، سارے ہسپتال بھی چیک کر کے آئے ہیں، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا، ہرگز نہیں، جھوٹ بول ہے وہ، اس نے مطلب کہاں جانا ہے، وہ تو کبھی کالج سے باہر نہیں گیا۔ ماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلایا، اس کی صرف ایک سہیلی چاند ہے، آپ اس سے جا کر پتہ کریں، شاید اسے کچھ علم ہو۔ بابے کی بات پر بھائی فون کھڑے ہوئے، بابا فاطمہ ٹھیک ہے، ہمیں شانزے سے معلوم کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزے کے گھر موجود تھے۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزے کے باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا تھا، علم الدین تمہاری بیٹی کہاں؟ گھر پر ہی ہے جی، مگر بات کیا ہے؟ ہاں خیریت، اسے بلا، ہم نے اس سے بات کریں۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو شانزے ان کے ہمراہ تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے جو پوچھیں وہ سچ سچ بتانا، کہ چھٹی سے پہلے ادن تمہارے ساتھ کالج سے باہر گئی تھی؟ جی انکل، وہ میرے ساتھ ہی تھی، دراصل مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی بازار سے، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر شاپنگ کے بعد جب میں باہر آئی تو ایک بیگ دکان میں ہی بھول آئی۔ میں اسے لے کر جب واپس آئی تو ادن وہاں پر نہیں تھی، میں نے اسے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے، میں سمجھی شاید وہ واپس چلی گئی، لیکن وہ کالج میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ساری سچائی من بیان کر دی، وہ اب تک گھر نہیں پہنچی۔ کیا؟ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا؟ ابھی اس کا میسج آیا کہ وہ وہیں سے حال کے گھر چلی گئی تھی، وہ دوپہر سے آئی نہیں، اس لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے فوراً کہانی بنائی۔ نواب عالم نے آنکھیں میچ لیں، چلو عبداللہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے بھی فوراً ان کی پیروی کی۔ بھائی ابھی وہ دروازے میں ہی تھا کہ شانزے نے پیچھے سے آواز دی، جی مجھے نہیں پتا، نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی تھی، پہل تو ہم نے نوٹ نہیں کیا، مگر جب وہ مسلسل پیچھا کرتی تھی تو ہمیں پریشانی ہوئی، صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی ہے، پہل تو ہم نے اتنا نوٹ نہیں کیا، مگر جب وہ مسلسل پیچھا کرتی رہی ہمیں پریشانی ہوئی، صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر
ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن پچھلا ایک ہفتہ ادن کالج نہیں آئی تو وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ عبداللہ کے ماتھے کی رگ ابھری